السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر عزیز ساتھیوں، حضرات سامعین، پردے میں سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل، کرم، اس کا احسان، اس کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب کیا۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا موقع بھی اللہ نے عظیم موقع عطا فرمایا۔ تہجد کا موقع ایسا، جس طرح روزہ خاص ہے، تہجد کی نماز بھی اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ انسان کو غذا کی دو طرح کی غذا کی ضرورت ہے، ایک جسمانی غذا، ایک روحانی غذا ہے۔ جسمانی غذا دنیا کے مرغ مسلم، زمینی پودوں سے اٹھنے والے پھل، پھول، فروٹس، اناج، چوپائے جانور کے، حلال جانوروں کے گوشت کے ذریعے سے جسمانی غذا مل جاتی ہے، لیکن روحانی غذا آسمان سے ملتی ہے، بندے کی عبادت کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے، نبی کے علیہ السلام کی سنتوں سے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر نیکی کی باتیں اور اپنے بڑوں سے سنتے آتے ہیں، مگر ہم توجہ نہیں دیتے، عمل کے جذبے سے نہیں سنتے، اور معاملہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں ہوتا، یا پھر ہم سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو انہیں سننے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، سنتے ہی نہیں، اگر سنتے ہی ہیں تو سمجھتے نہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ کچھ ایسے ہیں جو سنتے نہیں، جو سن لیتے ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
عمل کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ہر سال تقریباً حج کے موقع پر 35 سے 40 لاکھ لوگ حج پر جاتے ہیں. اگر وہی لوگ بدل کے دنیا میں واپس آ جائیں نا اپنے اپنے علاقے میں، تو اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا، امن آ جائے گا. وہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. بیٹھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اٹھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. چلتے ہیں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. سوتے ہیں جاگتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوپر چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں تو لبیک لبیک پکارتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، اور واپسی پر وہ اپنے گناہوں کو بخشوا کر آ رہے ہیں. جن کو اتنا انعام دیا کہ جب حج سے واپس لوٹیں تو 40 دن تک ان کے اپنے گھروں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے، حاجی اگر کسی کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اب یہ حاجی خود بدل کے نہیں آیا، کتنے افسوس اور غم کی بات ہے. اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کر کے آئے مگر دل نہ بدلے. جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ان کا حج جب سفر میں جایا کرتے تھے، ایک ایک سفر میں ان سے ہزاروں آدمی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. آج ہم حج پر جا کر واپس آتے ہیں مگر خود صحیح معنوں میں مسلمان بن کر واپس نہیں آتے. ایک وقت تھا جب تہجد کے فوت ہونے پر لوگ رویا کرتے تھے. جی ہاں، پہلے زمانے میں لوگوں کے حج پر ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے تھے سفر میں، اور ایک وقت تھا اس زمانے میں تہجد کے فوت ہونے پر لوگ رویا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر، چھوٹ جانے پر لوگ رویا کرتے تھے. لیکن آج وہ وقت آ چکا، فرض کی جماعت بھی حاصل نہیں، حتیٰ کہ نماز بھی اگر قضا ہو گئی تو کوئی انسان اس پر غم کرنے والا نہیں ہے. آج کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہے. فتنے فتنے در فتنے، فتنے پر فتنے، فتنے پر فتنے نکلتے جا رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے سے اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. تہجد سے محرومی کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مصروفیات ہے صاحب، تھکاوٹ کی وجہ سے ہم تہجد میں اٹھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہے، مگر کسی کی سوچ یہ نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. جب رات کا آخر ہوتا ہے حصہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں. پہلی جماعت تھپکیاں دے کر سلانے والے فرشتے ہوتے ہیں. ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں، دیکھو یہ میرے مقربین کے جاگنے کا وقت ہے، میرے قریب والے بندے ہیں، یہ میرے چاہنے والے، مجھ سے راز و نیاز کرنے کا والے، ان لوگوں کا یہ وقت ہے. تم دنیا میں جاؤ اور فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں بندی کو، جو میرے فرما بردار بندے ہیں، انہوں نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، تم ان کے سراہانے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تھپکیاں دے دے کر ان کو سلا دو تاکہ یہ سوئے رہیں اور ان کی آنکھ نہ کھلے. میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ اس موقع پر میرے سامنے کھڑے ہوں. فرشتے آتے ہیں، ان لوگوں کو تھپکیاں دے کر میٹھی نیند سلا دیتے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اکثر لوگ عشاء کے بعد گپ شپ مارنے شروع کر دیتے. گپ شپ مارتے مارتے جب تہجد اور قبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں. شادی بیاہ پر اس کی اکثر مثالیں آپ دیکھتے ہیں. عشاء کے بعد خوب گپ شپ باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ہماری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ہم تو پوری رات ایسے ہی گزارے، لیکن رات کے آخر میں کیا کریں؟ بس سو گئے. یہ تو اللہ کے مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے. اگر اللہ نے حج کی توفیق دی تو اللہ کے آپ مقرب بندے ہیں، قریب خاص مہمان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ان کو جاگنے نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں ہم نہیں جاگتے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے اوپر سے توفیق نہیں ہوتی، بہانہ تھکاوٹ اور کاموں کا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کا جاگنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایسی برکت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا، جو عورتیں رات کے آخری میں اٹھ کر اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں یا لسی بناتی ہیں، چونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر لسی بنانے کا رواج تھا، چونکہ جتنی
بٹر ملک جتنی پتلی بنا کر پیئیں گے، اس روزے میں یا اس گرمی میں یا دیگر موقع پر انسان کا معدہ اتنا ساتھ دے گا، اس کو کمزوری تھکان اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لسی بنا لیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی کام کرنے والی عورت بھی اللہ کے رحمت سے تہجد کی نماز سے محروم نہیں رہتی تھی۔ جب رحمت کا یہ حال ہے تو ایسے وقت میں جو بھی جاگے وہ حصہ تہجد کی برکت کا پائے گا، اس لیے جاگنے ہی نہیں دیتے۔ نفس جو ہے اب حکم ہوتا ہے سلا دو ان کو، ان کے فہرست میں ان کا نام نہیں ہے تہجد کی نماز میں، یہ اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں۔ اب دوسرے جماعت فرشتوں کی پر مار کر جگانے والے فرشتے ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کی ایک دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے جاؤ فلاں بندے میرے پسندیدہ بندے ہیں، میرے مقرب بندے ہیں، جاؤ ان کو پر مار کر جگاؤ تاکہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں گے اور میں ان کی جھولیاں بھر دوں گا۔ چنانچہ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں باوجود اس کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں ایسے اچانک آنکھ کھل جاتی ہیں کہ جیسے کسی نے ان کو اٹھا دیا ہو، ان کے اندر کوئی گھڑی فٹ ہوتی ہو، خود بخود اڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے ایک پیٹ کی گھڑی ہے، کہتے ہیں یہ پیٹ کی گھڑی ہمیشہ ٹھیک وقت پر الارم بجاتی ہے، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہمارے پیٹ کی گھڑی ٹھیک کام کرتی ہے، اللہ والوں کے دل کی گھڑی ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، وہ تہجد کے وقت الارم بجا دیتی ہیں۔ کتنا تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، آخری پہر میں آخری وقت میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مرشد عالم نے فرمایا ایک دفعہ میں بہت تھکا ہوا تھا، کئی دن سے مسلسل کام کر رہا تھا، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، تھکاوٹ اتنی غالب تھی کہ بس عاجز آ گیا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بس آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگے حضرت نماز میں بس 15 منٹ باقی ہیں، نماز کے لیے بس 15 منٹ باقی ہیں، بعد میں سو جانا۔ میں نے کہا کہ بس آپ جائیں، میں نے ان سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کنڈی لگا دی، آ کر بستر پہ سو گیا، میں سوتا رہا حتیٰ کہ میری نیند پوری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم ہی سلاتے ہیں ہم ہی جگاتے ہیں، ہم ہی سلاتے ہیں ہم ہی جگاتے ہیں، ہم ہی سلاتے ہیں ہم ہی جگاتے ہیں۔ اس بات کو سنتے ہوئی میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے میری طبیعت تازہ دم تھی، میں نے کہا اچھا اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ جب میں اٹھا اور کنڈی کھولی تو دیکھا جن لوگوں کو باہر نکالا تھا وہ دروازے پر ہی کھڑے تھے اور دروازہ کھلا باہر نکلا۔ تو فرمایا کہنے لگے حضرت آپ نے سونے کا ارادہ چھوڑ دیا کیا؟ میں نے کہا نہیں، میری تو نیند پوری ہو گئی۔ اس پر انہوں نے گھڑی دیکھی اور کہنے لگے ابھی ہمیں کمرے سے نکالے صرف 3 منٹ ہی گزرے ہیں، صرف 3 منٹ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو 3 منٹ میں اتنا سکون دے دیتا ہے کہ گویا ان کو 3 گھنٹے کی نیند نصیب ہو گئی، اور ہم ساری رات بھی سو کر تازہ دم نہیں ہوتے۔ میں خود بھی اس کا شاہد ہوں۔ میرے استاد محترم حضرت استاد العلماء حضرت مولانا عبد القادر صاحب رشادی مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، جن کو ہم بڑے عالم صاحب کے نام سے پورے علاقے کے اندر ہم جانتے ہیں اور اسی کے نام سے ہم پکارتے ہیں، نام لینا بے ادبی ہے لیکن آپ لوگوں کو واقف ہو اس لیے میں حضرت کا نام بڑے ادب احترام سے لیا ہوں۔ میں حضرت کو دیکھا، کئی مرتبہ سفر ہوا، کھمم کا سفر، ورنگل کا، نظام آباد کا، حیدرآباد کا اکثر سفر ہوتا ہے، اور سفر کرنے کے بعد پھر نماز کا عین وقت ہوتا ہے، بس 5-6 منٹ 10 منٹ آرام کر لیا اور فوراً اٹھ گئے اور نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھ گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ حضرت کو دیکھا، اس لیے کہ میں سفر میں اکثر رہا کرتا تھا۔ کودار سے کھمم کا سفر ہوا، حضرت کہنے لگے بیٹا شروع کر دو سورہ بقرہ۔ اب میں سورہ بقرہ شروع کر دیا، 3 پارے بیٹھے بیٹھے گاڑی پہ سن لیے، میرے سورہ بقرہ قریب قریب سن لیے۔ چلتے پھرتے ہوئے قرآن پڑھنے کا معمول، چاہے کتنی تھکان کیوں نہ ہو، تہجد کے وقت اٹھنے کا آپ کا معمول۔ نماز فجر میں مسجد میں سرائے میرے عالم کوزاڑ کی بڑی مسجد میں برابر آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، ان کی عمر میں دامے درہمے سخن اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا فرشتوں کی ایک تیسری جماعت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں جاؤ جو لوگ میرے مقربین میں سے ہیں ان کی جا کر کروٹ بدل دو، وہ چاہیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مجھ سے مانگیں گے، اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے۔ جس طرح ان کی عبادت سے راضی ہوں اسی طرح ان کے سو جانے پر بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو نوم العلماء عبادہ، یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو صاحب معرفت ہوتے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت، اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، ایک لکڑی کا کام کرنے والا بڑائی جو ہوتا ہے، کام کرنے والے کو گھر لے کے آئیں آپ، وہ آ کر آرے سے اپنا کام شروع کرتا ہے، اور کچھ دیر بعد اس کے جو ہے اوزار کند ہو جاتے ہیں، تیز پن ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ ذرا بیٹھ کر ان کو تیز کرتا ہے۔ قصاب کو دیکھے نہیں، 2 ٹکڑے مارا کھنے کی تیز کرنے لگا۔ اب جب وہ اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہے تو کوئی آدمی اس وقت نہیں کاٹتا، تو کوئی آدمی اس کا وقت نہیں کاٹتا، کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ آرا تیز کرنے میں لگایا، ہم تو آپ کا وقت کاٹیں گے، تنخواہ بھی کاٹیں گے۔ وہ کہے گا بھائی آرا کو تیز کرنے کے لیے آرا کو تیز کرنا بھی کام میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں اس کے دین میں کام کرنے والے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ سو جاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کو آرام مل جائے تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کریں، دوبارہ دین کی خدمت کریں، دوبارہ امت کے مسائل کو حل کریں۔ یہ اس وقت اس بندے کے مانند ہوتے ہیں جو لکڑی کو کاٹنے کے لیے اپنے اوزاروں کو، اپنے ہتھیاروں کو، اپنے سامان کو تیز کر رہا ہے، پھر بھی اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی۔ بالکل بعینی اسی طرح سیم، اس لیے اللہ تبارک و تعالی عالم کے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مزدوری عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کا سونا بھی اب میرے نزدیک عبادت کا حکم اختیار کر گیا۔ آج عبادت کا شوق نکلتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ نوجوانوں میں سے آج بہت مشکل سے کوئی نوجوان نظر آئے گا جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں جاگوں، اپنے رب کو مناؤں اور مجھے تہجد کی توفیق مستقل نصیب ہو۔ عجیب بات تو یہ ہے، اب اس کے لیے دعائیں بھی نہیں کرواتے۔ دعاؤں کے لیے لوگ کرتے ہیں، بھئی کون سی دعائیں کرواتے ہیں؟ مولانا نوکری کے لیے دعا کروائیے، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں دعا کریے، قرضہ بہت ہے دعا کریے، کاروبار ہے دعا کریے، مکان تعمیر ہو رہا ہے دعا کریے، اپنی شادی کے لیے دعا کروائیں گے، اپنی بیماری کے لیے دعا کروائیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ قسمت سے کوئی ہوگا جو آ کر کہے گا کہ مولانا دعا کیجئے، تہجد کی پابندی ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ جی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد میں اٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں، اور خصوصاً یہ کہتے ہوں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہوں لوگوں سے۔ ایک وہ وقت تھا عزیز دوستو، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بھائی آپس میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے، میاں بیوی نے اپنے اوقات متعین کر لیے۔ شوہر سوچتا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو جاؤں اور رات کے آخری حصے میں گھر کے اندر تہجد پڑھ لوں۔ بیوی کہتی ہے کہ رات کے اول حصے میں نفل پڑھ لوں گی اور باقی حصے میں سو جاؤں گی۔ میاں بیوی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں گھر کا کوئی کام اور کوئی نہ کوئی فرد، اب کوئی کام تو چلتے رہتا ہے، تو 24 گھنٹے میاں بیوی کے ایسے گزرتے ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور اوقات تقسیم کر لیے، میاں نے کہہ دیا میں رات میں جلدی سو جاؤں گا اور تم تھوڑی دیر نفل نمازیں پڑھ لینا، جب تمہاری سونے کی باری آئے تم مجھے اٹھا دینا تو میں تہجد پڑھ لوں گا اور تم سو جاؤ اس موقع پر۔ اور نیک خیالات دل کے اندر کب پیدا ہوں گے؟ اب گھروں کے اندر ہم کیا ہے، جان نمازیں بچھا دیتے ہیں، جان نمازیں بچھا کے نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، تھوڑا اس کو فولڈ کر دیتے ہیں یا اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ ویسا فولڈ مت کیجیے، جان نماز کھلی رہنے دیجیے۔ نماز کے لیے گھر میں ایک جگہ متعین کیجیے، اگر گھر کے اندر اچھی خاصی جگہ ہے تو کوئی ایک جگہ، 2 گز زمین، قبر میں جانے کے لیے جتنی جگہ ہے نا اتنی جگہ رکھ لیں نماز کے لیے۔ معلوم نہیں وہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی حصے کی زمین جو ہمیں دفن کر دیا جائے گا، پھر تا حد نظر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا سامان بنا دیں گے۔ گھر کے لیے اتنی جگہ تو مل گئی، بیت الخلاء کے لیے اتنی جگہ مل گئی، باتھ روم کے لیے اتنی جگہ مل گئی، جی بالکنی کے لیے اتنی جگہ مل گئی، دہلان کے لیے اتنی جگہ ہیں، ہال کے لیے اتنی جگہ ہیں، کچن کے لیے اتنی جگہ ہیں، جو کپڑے دھونے کے لیے اتنی جگہ ہیں۔ کیا نماز کے لیے 2 گز زمین گھر کے اندر ہم مختص نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تاکہ ہر آنے والا جاننے والا گھر میں رہنے والے کو دیکھ کر یہ خیال آئے کہ ارے نماز پڑھنا ہے،
جانماز ایک ہمیشہ بچھا کے رکھنا. لوگ بولتے ہیں نہیں جانماز بچھائیں گے تو شیطان پڑھتا نہ. ارے پڑھے تو اچھا ہے نا بھائی, دونوں مل کے پڑھیں گے نماز, پھر وہ نہیں بھٹکائے گا, نماز میں خیالات ادھر ادھر نہیں ڈالے گا, تو اچھا ہے نا, پڑھنے دو نماز اس کو. جانماز بچھا کے رکھے گھر کے اندر تاکہ ہر کسی کا خیال آئے ہاں نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. کیا اتنی بڑی مسجدیں حرم میں, مدینے میں, دیگر مساجدیں کیا بار بار نماز پڑھتے پوری جانمازیں اٹھائی جاتی ہیں؟ نہیں, گھر کے اندر ایک جانماز ہمیشہ مستقل بچھا کے رکھیں. اور نیک خیالات دل کے اندر اگر آنا ہے تو ہمیشہ باوضو رہنا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک صاحب, ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ان کے گھر کو جانا ہوا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے بچے گھر کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے. فٹ بال, نئی آبادی تھی, مسجد قریب نہیں تھی, اس لیے گھر ہی میں جماعت سے نماز ادا کرنی پڑی. جب ہم سب نے مغرب کی نماز کے لیے جمع ہو گئے, اذان دی, صفیں بنانی شروع ہوگی, تو ہم نے دیکھا وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے فٹ بال کھیل رہے تھے, چھوٹے بڑے سارے آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. میں نے صاحب خانہ سے پوچھا ان بچوں نے وضو تو نہیں کیا, کیا ان بچوں کو وضو نہیں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وضو کیا ہوا ہے, یہ بچے باوضو ہیں. حضرت حیران تعجب میں فرماتے, میں تو تعجب میں پڑ گیا. میں سمجھا کہ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ مہمان آیا ہوا ہے, نماز تو پڑھنی ہی ہے, اس لیے ہم پہلے سے وضو کر کے کھیلتے ہیں. لیکن نماز پڑھنے کے بعد صاحب خانہ نے بتایا, گھر والوں نے بتایا, ہمارے خاندان میں مشائخ سے, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے. کوئی بچہ بھی جب 4-5 سال کی عمر سے بڑا ہو جائے, ہم اس کو ہر وقت باوضو رہنے کی تلقین کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. ہمارے گھر میں آپ کسی بندے کو بھی جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں بے وضو نہیں دیکھیں گے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضو زندگی گزارنے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے. کما تعیشون تموتون, کیا فرمایا, تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. تو باوضو زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ اکبر. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کے لایا, اس زمانے کا واقعہ. وہ کمزور سی تھی, بیمار معلوم ہوتی تھی. سارا دن اس نے گھر کے کام کی اور عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کوئی اور کام بھی ہے میرے ذمے. میں نے کہا جاؤ آرام کر لو. اس نے وضو کیا, مصلی پر آ گئی, اور مصلی پر آ کر اس نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی. کہنے لگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور میں تو سو گیا. تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے, مناجات کر رہی تھی. مناجات میں یہ کہہ رہی تھی, اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم, آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم, تو میں نے اس کو ٹوکا, کہا اے لڑکی یہ نہ کہہ, بلکہ یہ کہے اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم, بلکہ یوں کہے اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. فرماتے ہیں جب اس نے یہ سنا تو وہ ناراض ہونے لگ گئی, بگڑ گئی. کہنے لگی میرے مالک بات یہ ہے اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں مجھے اس طرح مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا. آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر, مصلی پر ٹھہرا کر اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیا. میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے اللہ کا, مجھے جگایا ہوا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت اپنے رب سے یوں اپنے تعلق کے واسطے دے دیا کرتے تھے, اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے.
نماز تہجد کیا معمولی عبادت ہے؟ ایک خاتون کا ذوق تھا اپنی عبادت میں. ایک زمانے کا واقعہ ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ایک دوست کے حوالے سے، ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئیں. ان کی والدہ کی بیعت کا تعلق ہمارے پیر مرشد کے رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد اس عاجز سے ہوا. پھر اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے سارے گھر کے بچے اور بچیوں اور مردوں اور عورتوں کو بلایا اور انہیں فرمایا دیکھو میری جب شادی ہوئی اس وقت میری عمر 20 سال تھی اور آج میری عمر 80 سال ہے. اس 60 سالہ 60 سالہ میاں بیوی زندگی میں میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اگر ایسی عورتیں آج کی زندگی گزار رہی ہوئیں تو بتائیے وہ عورتیں جو بہانہ کرتی ہیں جی بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی. لگتا ایسا ہے کہ جتنی نمازیں پڑھنے والی ہوتی ہیں سب کے بچے نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں آ گئی جن کے بچے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، مشکل ہو رہی ہیں. عبادات کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ عبادات کا شوق کیسے آئے گا؟ خربوزے کو دیکھ کر جی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جو آدمی کپڑے والوں کے پاس بیٹھے گا اسے کپڑے کا کاروبار کا شوق پیدا ہوگا. عطر والوں کے پاس بیٹھے گا تو عطر والوں کا شوق پیدا ہوگا. کمپنی ڈز اٹ. کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کا ذہن وہی کام کرنے کا شوق پیدا کرے گا. جو آدمی کسی بزنس مین کے پاس بیٹھے گا اس کا ذہن میں بھی وہی شوق پیدا ہوگا. اور آدمی وہ روز اور یہ عبادت گزار اگر کوئی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، دینداروں کے ساتھ بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. یہ اچھا موقع ہے. یہ جسم معلوم نہیں دنیا کی خاطر کتنی مرتبہ جاگا ہوگا. یہ جسم معلوم نہیں دنیا کی ضرورتوں کے لیے کتنی مرتبہ سفر کیا ہوگا. یہ جسم معلوم نہیں دنیا کے لیے کتنی مرتبہ تھکا ہوگا. کبھی تو اللہ کے لیے تھک میرے بندے، اللہ فرماتے کبھی تو میرے لیے تھک. دیکھیں ذرا، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، ریل گاڑیوں پہ دیکھیں، بس اسٹیشنوں پہ دیکھیں، بس اسٹینڈ پہ دیکھیں، کارخانوں میں دیکھیں، فیکٹریوں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، راتوں میں دیکھیں، دن میں دیکھیں، جاگتے نظر آئیں گے. ہر جگہ لوگ راتوں کو بھی جاگتے رہیں گے. اگر لوگ دنیا کے خاطر راتوں کو جاگ رہے ہیں تو کیا زندگی میں ایک رات اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے نہیں جاگ سکتے؟ ایک رات کا حصہ روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جا سکتے؟ وہ جاگتے ہیں تو ان کو اجر نہیں ملتا، لیکن جب ہم عبادت کی نیت سے جاگیں گے تو اللہ رب العزت سے اجر پائیں گے. اس تہجد کی نماز میں جاگ کر ہم کو کون سی عبادتیں کرنا ہے؟ نماز پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، جو نمازیں قضا ہوئی وہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، لمبا مراقبہ کر لیں، بیٹھیں، دل کے اندر تصور کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے تسلی کی دعائیں لیں. کوئی کام تو کریں. ایک رات میں تو ہمیں سکون و تسلی سے عبادت کرنے کو مل گئی ہے تاکہ ہم اللہ والوں کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جا سکتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت مل جائے گی. میرا یہ بندہ میری یاد میں، میری محبت میں، میری عبادت میں رات بھر جاگتا رہا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت ہوگی. خوف خدا خشیت الہی کی پہچان ہے. جب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی خشیت عطا ہوتی ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے. جب یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی پوچھے اس کو خشیت الہی حاصل ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر حاصل ہے یا نہیں، تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دیا. اگر گناہوں کو ترک کر چکا ہے پھر اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہوگی. گناہ کو ترک کر دینا یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے گناہوں کی لذت ابتدا میں شہد کے مانند ہوتی ہے، مگر گناہ کا انجام زہر کی کرواہٹ کی طرح ہوا کرتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں تہجد کے اوقات کا.
رمضان کا بڑا مبارک موقع ہے. نفس اگر جاگ کر گناہ کر سکتا ہے تو کیا اس نفس کو گناہ سے روک کر کچھ دیر عبادت ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی ہم نے اس کا ارادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جسم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی طاقت قوت دنیاوی غذا سے دی، لیکن روح کی غذا اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرنا، نبی کی اطاعت کرنا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کس قدر رات کے حصے میں جاگیے اور اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے بندگانہ نمازوں کے علاوہ زائد چیزیں. امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. یہ نبی علیہ السلام کے لیے زائد نماز ہے، امت کے لیے نفل نماز ہے. نبی علیہ السلام کے لیے نماز ضروری تھی، آپ نماز کا تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور امت کے لیے نفل کے معنی زائد کے آتے ہیں، کرے ثواب نہ کرے کوئی گناہ نہیں. نماز ساری عبادتوں کا مجمع ہے. نماز مومن کی معراج ہے، اور کافر اور مومن کے درمیان فرق اور پہچان نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے، نماز پڑھنے پر بہت زور دیا. اقیم الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ میرے بندو، نماز قائم کرو. نماز کی ادائی کے لیے دنیا کے ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں، ہر جگہ، ہر علاقے، ہر چپے، گلی کنچوں میں. یہ اسلامی پہچان ہے، اسلامی شعار ہے. یہ مسجدیں، یہ منبر، یہ میناریں، یہ گنبد. مسلمان 5 وقت ان میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے قلب و روح کو تسکین کا سامان جمع کرتے ہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ پوری امت کی اصلاح اور رہنمائی کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس لیے آپ کی روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند خصوصی عبادتیں آپ کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص فرمائی. ان میں سے ایک نماز تہجد ہے. یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایسی کیفیت، ایسا مزہ، ایسا حلاوت، ایسی لذتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کی وجہ سے دیں گے، جو ہر وقت آپ کو رضا الہی، محبت الہی کے دریائے گہرائی میں مستغرق کر دے گی. نماز تہجد کے سجدے، نماز تہجد کے رکوع، نماز تہجد کا قیام، نماز تہجد کا قیام، نماز تہجد کے قعود، نماز تہجد کی تلاوت، نماز تہجد کے تسبیحات، نماز تہجد کی تلاوت آپ کو ایک ایسی معراج عطا کرے گی جس سے آپ ہر وقت دل کے اندر سرور محسوس کرو گے، مسرور محسوس کرو گے، محظوظ کرو گے، محفوظ محسوس کرو گے، اور الفت محسوس کرو گے، عافیت محسوس کرو گے. سجدہ تو ویسے بھی دریائے کشتی میں بھی ہوتا ہے، دریا میں سجدہ کرنے سے بھی وہ لذتیں مل جاتی ہیں، لیکن یہی سجدہ اگر نصف رات کے گزرنے کے بعد اپنی رحمتوں کو چھوڑ کر اپنے خدا کے حضور کیا جائے تو اس سجدے کی لذت اور کیفیت اور ہو جاتی ہے. ویسے تو خدا کو جس وقت پکارو، بندے کی پکار سن کر اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے جب بھی تم مجھ کو پکارتے ہو، تم اپنے شہرک سے زیادہ مجھ کو قریب پاتے ہو. ہاں، ویسے دریا میں بھی سجدہ ہوتا ہے، اس کی لذتیں ملتی ہیں، لیکن رات کے آدھے حصے کے بعد تہجد، عشاء کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تہجد کے معنی جدوجہد کے، کوشش کے. نیند لگنے کے بعد اپنی وہ جو پردے کھل رہے نہیں، اپنی نیند، اپنی تھکان کی وجہ سے، اپنے مزے کی نیند کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو مل کے اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہے وہ افضل وقت ہے. نماز ویسے تو ہو جاتی ہے عشاء کے بعد بھی، اگر تھوڑا وقفہ دے کے کوئی تہجد پڑھ لے تو ہو جائے گی.
افضل وقت تہجد کے معنی جدوجہد کے، کوشش کے، لگن کے، جستجو کے، قربانی دینے کے. اگر نصف رات گزرنے کے بعد اپنی راحتوں کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر خدا کے حضور سجدے میں پڑ جائے، سجدے کی لذت اور کیفیت پھر دنیا کے کسی اور موقع پر، دنیا کی کسی اور عبادت میں وہ لذت نہیں ملتی. ویسے تو خدا کو جس وقت پکارو سنتا ہے، لیکن اگر یہی پکار رات کی تاریکی میں، رات کی آدھی رات گزرنے کے بعد اگر کی جائے تو اس میں رحمت، مغفرت کے عجیب مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ دیتے ہیں. پکارنے والا محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا ہے. اس کے دل میں ایک ایسا سکون، ایسی راحت پیدا ہوتی ہے، ایسی فرحت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، ایسی راحت، ایسی فرحت پیدا ہوتی ہے. پکارنے والا سمجھتا ہے مجھے دریائے رحمت سے نوازا جا رہا ہے. وہ اس کی لذت واضح طور پر محسوس کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز خاص طور پر حکم دیا پڑھنے کی. سینہ نبوت انوارات خداوندی کا خزینہ بن جائیں، پھر آپ کا یہ فیض اس طرح عام ہو جائے کہ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت کی بارشیں پوری امت پر برس جائیں. جو قرآن پاک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی نا، عسى ربك وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اس تہجد کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود جیسے عظیم اور بے مثال اور لازوال انعام ربانی سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا. اللہ اکبر. کیا مقام ہوگا تہجد کی نماز کا. اس تہجد کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود جیسے عظیم اور بے مثال لازوال انعام ربانی سے سرفراز فرما دیا گیا. مقام تو محمود، اللہ اکبر. یہ مقام تمام انبیاء علیہم السلام میں سے آپ کی ذات گرامی کو عطا کیا گیا. مقام محمود آپ کو نماز تہجد کے صلے میں عنایت فرمایا گیا. نماز تہجد جہاں روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی غذا کا ذریعہ بنایا ہے، وہیں تربیت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. رات کو نماز کے لیے کھڑے ہونا نفس کو بہت زیادہ دبانے والا عمل ہے. جس طرح روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے پریکٹیکلی عمل ہے، اسی طرح نماز تہجد بھی پریکٹیکلی عمل ہے. جو زبان سے نکلتا ہے اس وقت وہ بالکل ٹھیک اور دل کے مطابق یعنی دل سے نکلتا ہے. اس لیے تہجد کا قرآن پڑھنا، تہجد کا قرآن یاد کرنا بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کو خوب عبادت کر لیا کرو. رات کو اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑا ہونا یہ بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل کام ہے. اسی مشقت کی تہجد کے ذریعے مشق کرائیں جاتی ہیں. ایک طرف خواہش نفسانی، ایک طرف خواہش ربانی، ایک طرف رحمت رحمانی، ایک طرف جہد شیطانی. رحمان چاہتا ہے میرا بندہ میرے دروازے پر آ جائے، شیطان چاہتا ہے میرا مرید خدا کے دروازے پر نہ جائے. امتحان کا پرچہ چڑھتا ہے، رات ہے بستر ہے، راحت ہے بستر ہے. خدا کا بندہ اس کی عطا کردہ توفیق سے اڑتا ہے. سخت سردییں، تھرتھراتی ہوائیں رات میں چل رہی ہیں.
پورے ماحول کو ہواؤں نے پورے ماحول کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، مگر اللہ کا بندہ تمام بندنوں کو توڑ کر، تمام آرام کو چھوڑ کر، اپنے نرم نرم گدے بستروں کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، میٹھی نیند سے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے کمرے میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حضور، اپنے مالک کے حضور، ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اسی محنت کو، اسی مشقت کو اللہ نے فرمایا رات کو اٹھنا نفس کے لیے بہت مشکلیں، دشوار ہے، مگر جو شخص آ گیا اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا، شیطان کی تمام تدبیروں پر اس نے پانی پھیر دیا، پھر کیا ہے؟ برحمت خداوندی اس کو آغوش میں لے لے گی، رحمت خداوندی اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانک لے گی، پھر اس کی التجاؤں کو سنا جائے گا، پھر اس کی فریاد کو پورا کیا جائے گا، پھر اس کی آرزو کی تکمیل کی جائے گی، خدا کی رحمتیں اس کو گھیر لیں گی، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی تہجد کے سجدوں سے ماہتاب بن جائے گا، 14ویں رات کی طرح اس کو چمکایا جائے گا، اور قسم قسم کی اللہ تبارک و تعالی رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایسی کشش اس کی تاثیر سے، تہجد کی اس کے سحر سے پورے ماحول میں، پورے محلے میں ان سجدوں اور التجاؤں کا شعور بیدار ہو جائے گا، اور نہ جانے کتنے خدا کے بندے انہی شب بیداری میں جاگ کر اللہ کو اپنا منوا لیتے ہیں، سسکیاں لے لے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ بالآخر انہیں بھی قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مقام محمود کے قریب قریب کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، پھر یہ رحمت رب اور شفاعت مصطفیٰ کے چھینٹوں سے بہراور ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا مقدر ہوگا، کیا مقام ہوگا، کتنے اچھے نصیب والے ہوں گے، کتنے بلند ستارے والے ہوں گے وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں۔ خدا نے سرٹیفکیٹ دے دی، خدا نے سند عطا کر دی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو اس وقت میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے، خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اس وقت اپنے پروردگار سے امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ رات کو بستر چھوڑنا، خدا کا دامن پکڑنا، رات کو بستر چھوڑنا، خدا کا دامن پکڑنا، گھر کا دروازہ چھوڑنا، مالک کا دروازہ پکڑنا، رات کو چھوڑنا، مشقت کو اختیار کرنا، راحت کو چھوڑنا، مشقت کو پکڑ لینا، نیند کو چھوڑنا، بیداری کو قبول کرنا، یہ خداوند قدوس کی اس قدر محبوب چیز ہے جو بندہ بھی انہیں اختیار کرے گا، رحمت کے خزانے لوٹ لے گا۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مؤذن فجر کی اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ظہر میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ مؤذن کے ذریعے سے صدا دلواتے آ جاؤ میرے بندوں کامیابی کی طرف، آ جاؤ میرے بندوں فلاح کی طرف، آؤ میرے بندوں نماز کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ مؤذن سے کہلواتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس خدا پر جو تہجد میں خدا خود کہتا ہے یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارنے والوں آ جاؤ۔ رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنی پکار، اپنی فریاد، اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اپنے رب سے کرتے ہیں، مولویوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، غیروں سے نہیں، ایروں سے نہیں، کسی سے نہیں۔ یدعون ربہم، براہ راست اللہ کی طرف صدا لگاتے ہیں، براہ راست اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے جو رات کو اپنے تمام آرام و سکون کو چھوڑ کر تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یہ اللہ کے بندے رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، یہ کس کو پکارتے ہیں ان اور یہ کس کو صدا دیتے ہیں؟ اللہ خود کہتے ہیں یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کی پکار کا کیا صلہ ملے گا، ان کی دعاؤں کا کیا صلہ ملے گا، ان کی نماز تہجد 12 رکعت کی کیا صلہ ملے گا؟ اگر 12 نہ پڑھے، 6 پڑھے، 4 پڑھے یا 2 پڑھے تو اس کی صلہ کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ ان کے سجدوں کی کیا قیمت پڑے گی، ان کے جھولیوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ پہلا صلہ تو یہ دیا جائے گا تہجد گزاروں پر، ان کی اس ادا کو، ان کی اس محنت کو، ان کی اس ریاضت کو، ان کی اس عبادت کو میں نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں، اپنے لفظوں میں، اپنے الفاظ میں، قرآن میں ذکر کر دیا۔ جہاں جہاں قرآن جائے گا ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہوگا، ان کے مقام کا تذکرہ ہوگا، ان کی رفعتوں کا تذکرہ ہوگا، خدا کی رحمتوں کی بارش ان پر تسلسل سے برستی رہے گی، تسلسل سے برستی رہے گی۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں تہجد گزاروں کے لیے تحفہ عنایت فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو معلوم نہیں جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بدلہ ان کا جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے دنیا میں مال اپنے لاڑلے بیٹے سے لوگ 2 طرح سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے لاڑلے بیٹے سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اور دیکھا گیا ماں اپنے لخت جگر نور نظر سے کہتی ہے اگر تم اچھے کام کرو گے، اسکول جاؤ گے، کالج جاؤ گے، مدرسہ جاؤ گے، قرآن حفظ کرو گے تو میں تمہیں ایک ایسی خوبصورت چیز دوں گی، گفٹ دوں گی جس کا گھر بھر میں کسی کو علم نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا، میں وہ چیز لا کے تم کو دوں گی۔ یا ماں اپنے چہیتے بیٹے کے لیے سب سے چھپا کر کوئی من پسند چیز چھپا کر رکھ لیتی ہے اور وہ چیز اسی پیار سے بیٹے کو دے جاتی ہے جو ماں کو انتہائی لاڑلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ پیار ہوتا ہے جو ایک ماں کو اپنے چہیتے بیٹے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اس کو پکارتے ہیں، تہجد کی نماز کے سجدوں میں رو رو کر دعا کرتے ہیں، قیامت میں ایسا تحفہ عنایت فرمائے گا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ جس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی گئی ہیں، جس کا دل ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، وہ اس قدر خوش نصیب انسان ہوگا جس پر رشک کیا جائے گا، پوری دنیا کے لوگ رشک کریں گے قیامت کے دن۔ یہ صلہ اس کو دیا جائے گا جو رات کے آرام کو چھوڑ کر، رات کے سکون کو چھوڑ کر، رات کی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ میں رہ گیا، تلاوت میں رہ گیا، تسبیحات میں رہ گیا، اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس ریاضت کو قبول فرما کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کے قلب و جگر کو اللہ تعالیٰ سکون پہنچائیں گے، دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا، جبرائیل نے پیغام دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو نقل کیا، لیکن وہ قرآن نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث قدسی میں خوشخبری سنائی گئی ہے، میں اپنے ایسے بندوں کو جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ایسے ایسے تحفے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، کوئی شخص نہیں جانتا جو میں نے اس کے لیے چھپا رکھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو ان کو وہ چیز اللہ دیں گے جو اس کو آنکھیں ٹھنڈی کر دے گی۔
تہجد کے سجدے بھی ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھتا. تہجد کا تحفہ بھی وہی دیا جائے گا جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. تہجد گزاروں کی عظمت، اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کی عظمت اور بزرگی کا سبب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور شب کے آخر حصے میں استغفار کیا کرتے تھے. تہجد گزاروں کی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی اس آیت میں. کم سوتے ہیں، آخری حصے میں مجھے یاد کرتے ہیں. رات کو جاگنا، کم سونا، رات کو خدا کے حضور گر گرا کر عاجزی کرنا، راتوں کو یاد کرنا، دل بھر رونا، رات کو جاگنا، گریا اور سحر گاہی کرنا، یہ دو عمل کرنے والا، خدا کے خزانے لوٹنے والا. لوگ وظیفے پوچھتے کوئی وظیفہ بتائیں یا تعویذ بتائیں جس سے میری دین دنیا سدھر جائیں، سنور جائیں. اور میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. رات کو اٹھیں اور تہجد پڑھیں، بس خدا کے دروازے پر سجدہ ریز ہیں، اس کی رحمتوں سے ہم آغوش ہو جائیں، اس کے دامن رحمت کو تھام لیں. دیکھیں بھی آپ کے دین دنیا میں کیسے نکھار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. بالقدرت کا رنگ کیسے رنگ لائے گا، بالقدرت کی نوازشات کیسے آئیں گی، بالقدرت کی عنایات کیسے آئیں گی، بالقدرت کی عطا کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. بھائی ایک دفعہ میرے رب کو آزمائے تو صحیح، ایک دفعہ تہجد پڑھ کے اس کی لذت کو محسوس تو کر لیں، ایک دفعہ میرے رب سے مانگنے کی کوشش تو کر لیں ہم. رونا نہ آئے اس موقع پر تو رونے کی صورت بنا لے. آنسو جو خدا کی حضور گرتا ہے وہ خدا کی رحمتوں کو لوٹ لیتا ہے. بندے کے لیے خداوند قدوس کا قرب کا قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو اپنے رب کے سامنے سجدے قیام میں رات گزارتے ہیں. سجدہ قیام، اللہ کا سجدہ، اللہ کے دربار میں قیام، دو صفتیں اللہ کے بندے کو مقام تک، مقام محمود کے نبی علیہ السلام کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں. تہجد میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے حضور قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، زبان پہ تلاوت جاری ہے، زبان پہ تسبیحات جاری ہیں، زبان پہ خدا ثنا جاری ہے. جب کہا جھک جاؤ جھک گیا، جب کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا رہ گیا، جب کہا ہاتھ چھوڑ دے تو ہاتھ چھوڑ دیا، جب کہا باندھ لو تو باندھ لیا، جب کہا اٹھ جاؤ تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ. تعمیل ہی تعمیل کرتا رہا، اطاعت ہی اطاعت کرتا رہا، بندگی ہی بندگی کرتا رہا، اطاعت میں لگا رہا، خدا آگاہی میں لگا رہا. قیام کے بعد سجدہ کیا، سر زمین پر رکھ دیا، پیشانی عاجزی کے آخری درجے میں پہنچ گئی. اکڑا ہوا سر، کھڑا ہوا سر جھک گیا، سب غرور ختم ہو گیا، سب بلندیاں مٹ گئیں، سب بلندیاں ختم ہو گئیں، سب ناز نخرے ختم ہو گئے، سجدے میں سر چلا گیا، سب شوقیاں ختم ہو گئیں، جسم کی انکساری عاجزی کی آخری حدیں سجدے میں پہنچ گئیں، اور زبان نے کہا سبحان ربی الاعلی. بس پھر کیا اعلان ہوتا ہے، تیرا قیام منظور، تیرا سجدہ منظور، تیری دعا مقبول. بس میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے یہی پسند ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ذرا دیکھیں، ذرا سنیں، یہ قیام طعام کے لیے نہ ہو، یہ قیام مخلوق کے لیے نہ ہو، نہ قیام اللہ کے لیے ہو. ذرا دیکھیں اور سنیں، یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو، پیروں فقیروں کے لیے نہ ہو، بس اللہ کے لیے ہو. یہ سجدہ صرف لربہم، اپنے رب کے لیے ہو. تہجد گزار کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
بھلا ایک شخص جو رات کے اوقات میں اللہ فرماتے ہیں سجدہ قیام کی حالت میں عبادت اور آخرت کے خوف سے وہ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنے شرک سے بیدار ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی افضلیت کو حسین انداز میں قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ رات کو سجدے کرنے والا، رات کو قیام کرنے والا، رات کو فکر آخرت سے رونے والا، ان تمام حلقوں سے بازی لے گیا جو ان صفات سے دور ہیں۔ یہ فکر صرف سمجھدار لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صرف سمجھدار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے۔ پوری دنیا آرام میں ہے، بس یہ اللہ اور یہ دو بندہ، بل اللہ اور یہ بندہ دونوں ہی ہیں، آمنے سامنے کوئی دو درمیان میں موجود نہیں ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے سارے بندوں میں بازی لے جانے والا، آگے بڑھنے والا۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے اور آپ کے ساتھ والوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ تبلیغ و احکام سے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات میں محنت کیا کریں، جو تہجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ضرور تہجد پڑھو، کیوں؟ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا، شعار رہا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، گناہوں کے برے اثرات کو ختم کرنے والی چیز ہے اور معاصی سے، گناہوں سے دور رہنے والی چیز ہے۔ تہجد، نماز تہجد اولیاء اللہ کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ نماز تہجد اللہ کے قرب کا بہترین نسخہ ہے۔ نماز تہجد گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کیمیائی نسخہ ہے۔ نماز تہجد گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان تمام انوارات اور ثمرات کو سمیٹتا ہے جو اس کے ادا کرنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں، ان کی وفات کے بعد کسی اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا۔ اہل دل نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا وفات کے بعد قبر میں کیسے گزری؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اللہ والے کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا میرے حقائق، میری پہچان، جو اونچی اونچی شان، جو میری تعریفیں، میری باتیں، جو عبارات، جو اشارات میں کہا کرتے تھے وہ سب وہاں ہوا ہوا ہو گئیں۔ صرف تہجد کی وہ رکعتیں کام آئی جو ہم رات کے پچھلے حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے تہجد کا آپ حضرات اہتمام کریں، ہم بھی اہتمام کریں گے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ 12 رکعت مکمل نماز تہجد کیے۔ نماز فجر ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے عین وقت میں پڑھنا چاہیے۔ کوئی کسی کی نیند کھل گئی رات کے 2 بجے 1 بجے اگر اڑ گیا، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تہجد پڑھتے تھے اور درمیان میں وقفہ ہوتا تھا فجر کی نماز کا تو ایسے لیٹتے تھے، بس ایسے ہی۔ 12 رکعت ہے، کوئی 10 پڑھنا چاہے پڑھے، کوئی 8 پڑھنا چاہے تو پڑھے، کوئی 4 پڑھنا چاہے پڑھے، کوئی وقت کم ہے تو 2 پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے